ان کا دوسرا سوال بھی ہے۔ بالوں کا جو ٹرانسپلانٹ ہے یہ جائز ہے۔ انسانی جو بال ہیں، یعنی ایک آدمی گنجا ہے، یہاں سے بال نکال کر یہاں لگائے جاتے ہیں، تو یہ درست اور جائز ہے، کوئی بھی نص اس کی ممانت پر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک جنگجو سپاہی تھا، تلوار کے وار سے اس کی ناک کٹ گئی، یہ ناک، تو اس نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ میں ناک بنوا کر لگوا لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجازت دے دی، چاندی کی ناک اس نے بنوائی اور لگا لی۔ اب چاندی جو ہے آپ کو پتہ ہے میلی ہو جاتی ہے، جو لوگ چاندی کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں اس کو دھونا پڑتا ہے، صابن سے اگر نہ دھوئیں گے تو یہ کالی ہو جاتی ہے۔ تو چند دنوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد اس نے رسول اللہ سے شکایت کی کہ یہ تو کالی ہو جاتی ہے، تو سونے کی لگوا لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سونے کی ناک لگوانے کی اجازت دے دی۔ اب ایک سونا بطور زیور کے مرد نہیں پہن سکتا، بطور ضرورت کے کہ دانتوں میں ریشے کا مسئلہ ہے، دانت کے اوپر سونے کا خول چڑھوا لیا، جائز ہے۔ اسی طرح گھڑی ہے سونے کے چین والی یا ڈائل والی، یہ عموماً قیمتی جو گھڑیاں ہیں راڈو وغیرہ، اس کے اندر بھی سونے اور ہیرے کا استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ جی نماز دوگانہ جو ہے اہل الحدیث کے نزدیک نماز دوگانہ جو ہے یہ فرض واجب نہیں ہے، استحباب پر معمول ہے، نماز پوری بھی پڑھی جا سکتی ہے اور قصر بھی کی جا سکتی ہے۔ اب قصر کہاں سے کریں گے؟ اپنے شہر کی حدود سے نکل کر، گاؤں کی حدود سے نکل کر 22 کلومیٹر آپ سفر کر لیں تو آپ قصر کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے لمبا سفر کرنا ہے تو ہڑپا بائی پاس کراس کر لیں تو بھی آپ نماز قصر کر سکتے ہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام نے مدینہ سے نکل کر ذوالحلیفہ جو کہ 3-4 کلومیٹر بمشکل بنتا ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قصر کی۔ آپ نے جانے لاہور اور ہڑپا بائی پاس کے بعد آپ نماز قصر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر چھوٹا سفر ہے تو گاؤں اور شہر سے باہر نکل کر 22 کلومیٹر پر قصر جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ جی جن کا روزانہ کا معمول ہے جماعت اختیار کرنی چاہیے اور جماعت میں پوری پڑھیں، اور اگر جماعت اختیار نہیں ہوتی تو قصر پڑھ سکتے ہیں۔ مثال میں گجرانوالے سے آیا ہوں، میں نے ابھی آپ کو نماز جمعہ پڑھائی ہے، اب میں ظہر میں عصر پڑھ سکتا ہوں، جمع تاخیر بھی درست ہے، جمع تقدیم بھی درست ہے۔ آپ سفر کے دوران ظہر کے وقت میں عصر بھی پڑھ سکتے ہیں اور عصر کے وقت میں ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دو وقت کی نمازیں جمع ہو سکتی ہیں، ظہر عصر جمع ہو سکتی ہے، مغرب عشاء جمع ہو سکتی ہے، عصر اور مغرب جمع نہیں ہو سکتی، نہ ہی عشاء اور فجر جمع ہو سکتی ہے۔ مغرب اور عشاء، عشاء اور مغرب، ظہر اور عصر اور عصر اور مغرب، جمع تقدیم جمع تاخیر، مغرب کے وقت میں عشاء پڑھ لیں، عشاء کے وقت میں مغرب پڑھ لیں، ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لیں، عصر کے وقت میں ظہر پڑھ لیں۔ اگر ظہر کے وقت عصر پڑھیں گے تو یہ جمع تقدیم ہے، اور اگر آپ عصر کے وقت میں ظہر پڑھیں گے تو یہ جمع تاخیر ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا اسوہ اور جائز ہے۔ ایک سوال ہے کسی دوست نے لکھ کر کیا ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں جب انسان فوت ہونے لگے تو اسے یہ نہ کہو کہ لا الہ الا اللہ پڑھ، بلکہ اونچی آواز میں اس کے پاس پڑھا جائے، ہو سکتا ہے کہ تکلیف کی وجہ سے انکار کر دے اور حالت کفر میں فوت ہو جائے۔ حدیث میں لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ کی اپنے مردوں کو تلقین کرو۔ تلقین کا معنی یہ نہیں ہے کہ پڑھو پڑھ، تلقین کا معنی یہی ہے کہ آپ زیر لب آہستہ آواز سے اس کے پاس پڑھیں، اتنی آواز بھی نہ ہو کہ جو مریض کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ ایمان کی بنیاد پر کرنے ہیں یا اسلام کی بنیاد پر؟ کچھ فیصلے ہیں جو درجات کے، وہ ایمان کی بنیاد پر ہوں گے، اور حتمی جنت اور جہنم کے فیصلے وہ اسلام کی بنیاد پر ہوں گے۔ جو بھی مسلمان ہے ادنا سے ادنا، اللہ تبارک و تعالیٰ بالآخر اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ مال کی خرید و فروخت پر کمیشن جائز ہے، طرفین کو پتہ ہو۔ مثال، آپ گندم جو ہیں وہ خود تو گاہک کو فروخت نہیں کر سکتے، زمیندار جو ہے وہ منڈی میں لے جاتا ہے۔ اب منڈی میں جو ہے وہ کمیشن شاپ ہے، کمیشن ایجنٹ ہے، وہ کہتا ہے بھئی میں تمہاری گندم بیچ دیتا ہوں، یا میرے اڈے پہ اتار دو، میرے اڈے پہ میری دکان پر اتار دو، مجھے من پر 50 روپے دے دینا، 100 روپے دے دینا، 200 روپے دے دینا، یہ جائز اور درست ہے۔ کمیشن ظلم پر مبنی نہیں ہونی چاہیے، اور کمیشن لیتے ہوئے کسی کے مال کی قیمت بھی کم نہیں کرنی۔ گاہک آیا ہے 1100 روپے ریٹ دیتا ہے، تو اپنی کمیشن لے 50 100 جو لینا ہے، تو کہے نہیں یہ تو 900 روپے ہے، 900 کا بھی مال نہیں۔ یعنی کسی کی قیمت کم کرنا یا بڑھا دینا یہ کمیشن ایجنٹ کا کام نہیں ہے۔ آج کل جو پراپرٹی ڈیلر ہیں وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، گم کمیشن، کسی کے مال کی قیمت بڑھا دینا کمیشن کے چکروں میں، اور کسی کے مال کی قیمت گھٹا دینا، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ قولوا قولا سدیدا، نہ دھوکا نہ ٹوکا۔ جی جو معمولی نقائص ہیں قربانی کے جانوروں میں، آپ کو پتہ ہے کہ سینگوں والے جو جانور ہیں وہ بھیڑتے ہیں، اور سینگ جو ہیں وہ جھڑ بھی جاتے ہیں، ٹوٹ بھی جاتے ہیں، اور کان زخمی بھی ہو جاتے ہیں۔ معمولی نقائص یہ قربانی کے جانوروں میں عیب نہیں ہے۔ پہلا عیب ہے کانا ہونا، اندھا ہونا۔ دوسرا عیب ہے لنگڑا ہونا، یعنی وہ مستقل لنگڑا ہے، وقتی لنگڑا نہیں۔ ایک آدمی اس کو موچ آ گئی ہے تو وہ وقتی طور پہ لنگڑا ہوتا ہے، اس کو کوئی بندہ لنگڑا کہتا ہے؟ بولیے، نہیں کہتا۔ جس کو موچ آئی ہے کیوں لنگڑا کے چل رہا ہے؟ بھئی موچ آ گئی ہے، لیکن وہ لنگڑا نہیں ہے۔ ایسے ہی جو لنگڑا جانور ہے مستقل لنگڑا ہونا اس کا وصف ہے۔ اسی طرح کان کترا شرقا، تھوڑا جا کان یا فارما دے وچ کان دے وچ سوراخ کر دینے، نمبر ڈوری پا چھڑ دینے، یا کئی دفعہ جانوراں چ بیماری ہوندی ہے تے انہاں دے کاناں نوں کتریا جاندا ہے، معمولی جانور دے کان نوں چیرا لا چھڑدا ڈاکٹر۔ کان پاٹا ہوے، کتریا ہوے، جنوں ساڈی پنجابی چاندے نے کان کترا، معمولی کان پہ عیب یہ قربانی کے عیبوں میں سے عیب نہیں ہے۔ اسی طرح بوڑھا مریل، بوڑھا مریل یہ بھی قربانی کے عیبوں میں سے عیب ہے۔ کھیرا ہونا، اونٹ بھی دوندا، گائے بھی دوندی، بکرا بھی دوندا تے چھترا بھی دوندا۔ نہ ملے تے جزات من الزان، پکا کھیرا 9 ماہ دا جے دوندا نہ ملے۔ ساڑھے پاکستان دے اندر دوندے دی وجہ تو جانور دی قیمت کاٹتے، جسم دی وجہ تو، وزن دی وجہ تو جانور دی قیمت ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں جسم اور وزن کی بنیاد پر جانور کی قیمت ہوتی ہے، حسن کی بنیاد پر جانور کی قیمت ہوتی ہے۔ بہت کم ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ دانتوں کی وجہ سے جانور کی قیمت ہو۔ تو یہ قربانی کے عیب ہیں۔ یہ تصویر ایک ہے اس کا پہلو جس کے ساتھ انسانوں کی منفعت فائدہ جڑا ہے، سندوں پر، رجسٹریوں پر
تو یہ جائز اور درست ہے۔ بلا مقصد تصویر کشی یہ صحیح نہیں ہے، نہ اس کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ نہیں جی، بچپن میں جانوروں کے سینگ نکال دینا یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ جب وہ جوان ہوتا ہے، شہروں میں جب قربانی کے ایام ہوتے ہیں تو سینگوں والے جانور لوگ نہیں خریدتے، وہ سستے ہوتے ہیں، ڈرتے ہوئے کہ بچے جو ہیں وہ زخمی نہ کر دے یا بڑوں کو زخمی نہ کر دے۔ کئی دفعہ انسان قتل بھی ہو جاتا ہے سینگ لگنے سے، مر جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، جب وہ بچڑا ہوتا ہے بچپن میں، اس کے سینگ جو ہیں وہ نکال دیتے ہیں، پھر جب وہ جوان ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے سینگ اس کے نکل آتے ہیں۔ یہ عیب نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ دیکھیں ٹوٹیا تے کٹیا عیب ہے بھائی، کٹے دی جڑی قربانی ہے بعض علاقے وچ اہل حدیث دے قائل نے تے بعض وچ نہیں قائل۔ تواڈے جڑے علاقے دے مفتی نے انہاں دے کولوں فتویٰ لے لو، مینوں کٹا بجا ہی رہن۔ اے نوع من البقر ہے، گل سمجھو، اے نوع من البقر ایک قسم ہے گاں دی قسم دے وچوں ہی، گاں نہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویاں دی طرفوں گاں دی قربانی کی تھی۔ ہے بکر جڑی ہے نا وہ گاں ہے، اے نوع من البقر ہے، جویں یاک ہے، پہاڑی گاں ہوندی ہے ایڈی، بکرے چھترے جڑی گاں ہے، دودھ دیندی ہے، 10 کلو دودھ دیندی ہے، 1.25 کلو دودھ دیندی ہے، وہ بھی گاں ہے، قسم ایک گاں دی۔ یہ گائے کی قسم ہے، گائے نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں قربانی کے 4 جانوروں کا ذکر ہے، اونٹ 8 قسمیں بن جاتی ہیں، مذکر مؤنث، گائیں مذکر مؤنث، بکرا بکری اور چھترا چھتری۔ گائیں ہی ذبح کریں، ہمارے پیارے نبی نے گائیں ہی ذبح کی۔ اگر گائیں نہ ملے، کیا نہ ملے، گائیں نہ ملے تو نوع من البقر ذبح کر لیں۔ اور جو آپ کے علاقے میں جانور ہو نا وہی ذبح کریا کرو۔ مثال یاک سکردو اوپر پہاڑوں پہ برف میں رہتا ہے، وہ بھی گائے کی ایک قسم ہے، اس کو ہماری زبان میں یاک کہتے ہیں۔ برفیلی گائے جو ہے آسان لفظوں میں، اب لوگ سستی ملتی ہے لے لیتے ہیں، لیکن گوشت کھانے سے بیماریاں پھر پیدا ہوتی ہیں۔ ایسے ہی پستول والے بکرے، جو متداول آپ کے علاقے میں چیز کھائی جاتی ہے اس کو ہی آپ ذبح کریں۔ یہی سلف صالحین صحابہ کرام ان کی سیرتوں سے ملتا ہے۔ سستے کی بچت کے چکروں میں عجیب و غریب قسم کی مخلوق کو لے کر ذبح کرنا یہ کوئی مستحسن اور اچھا عمل نہیں ہے۔ جی میں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے بڑے سارے علماء، میں نے سبحان اللہ بڑے سارے ہمارے علماء اس کے جواز کے قائل ہیں، اس لیے میں نے کہا ہے کہ آپ کے علاقے میں جو آپ کے مفتی اور شیخ ہیں ان سے رہنمائی لیں۔ اور میں نے تفصیل بھی بتا دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کی ہے اور یہ گائے کی ہی قسم ہے۔ اگر آپ کو گائے نہیں ملتی تو آپ اس کو کر سکتے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ میں نے جواز کا ہی فتویٰ دیا ذرا درمیانے لفظوں کے ساتھ۔ اصل میں بعض لوگ ہیں نا اہل حدیث، وہ بڑے ٹکر والے مزاج دے ہوندے ہیں۔ جی اور ایک شخص ہے جی قربانی کے لیے جانور لے کے آتا ہے، بکرا یا کوئی گائے وغیرہ، اور وہ چوری ہو جائے یا مر جائے، پھر اس کے لیے کیا ہوگا مالک کے لیے؟ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ چوری ہو جائے یا مر جائے تو پھر واجب ہے، پہلے قربانی واجب نہیں، چوری ہو جائے تو مر جائے تو واجب ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو کر لے، اور اگر صاحب استطاعت نہیں ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جی عقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن کرنا چاہیے، اس سے پہلے نہیں، اس کے بعد ہو سکتا ہے۔ جی ہو سکتا ہے۔
استعمال بھی ہے. کچھ لوگ ایک جانور لے لیتے ہیں, بڑا جانور, کٹا لے لیا یا کوئی بھی جانور, بڑے جانور سے عقیقہ نہیں ہوتا, بچوں کے لیے ایک ہی جانور سے عقیقے کا. بڑے جانور سے عقیقہ نہیں ہوتا. حدیث ہے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اولاد نہیں تھی, کسی نے دعا دی اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا دے تو ہم اونٹ نہر کریں گے, یعنی اٹھ دا عقیقہ کریں گے. انہوں نے فرمایا رسول اللہ کی سنت تمہارے بیٹے سے افضل ہے. ان الغلامی شاطانی و ان الجاریت شاطن, لڑکا تو دو لڑکی ہو تو ایک. جی اور کچھ رات محرم والے دن گھر کی بندہ تقریر وغیرہ یا کچھ شے پکا کے کھا سکتا ہے اور تقریر بھی کر سکتا ہے. 10 محرم کے دن اہل تشیع کی ضد میں میٹھی چیز پکانا اور تقسیم کرنا یہ بھی حماقت سے کم نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں نہ غم نہ حلیم قرآن حدیث وچ آندی ہے تے نہ میٹھے چول قرآن حدیث وچ آندے. بات سمجھ آئی ہے؟ یہ افراط و تفریط ہے. جی بیٹا جی ایک منٹ بھائی. انما جعل الامام ليؤتم به اذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا. ٹھیک. واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. نبی علیہ السلام نے فرمایا امام اس لیے بنایا گیا کہ اس کی اقتداء کی جائے, جب وہ اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو, اور جب امام قرات کرے تو تم جو ہے وہ خاموش ہو جاؤ. اس حدیث کو نبی علیہ السلام سے بیان کرنے والے صحابہ کرام میں سے حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں. کون؟ حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اب خاموش رہنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ نہ پڑھو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ چپ رہ کر کیا پڑھتے ہیں؟ فرمایا اللہم باعد بینی و بین خطایا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ چپ رہ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور اگر چپ رہنے کا مطلب ہے فاتحہ نہ پڑھنا تو حضرت ابو ہریرہ کا خود فتویٰ ہے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو. صحیح مسلم کے اندر ہی ہے. بیٹا جی حدیث کا معنی صحابی رسول نے سمجھنا یا میں نے آپ نے؟ تو صحابی رسول نے تو بحث ہی ختم کر دی. خود ہی وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور خود ہی کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو. اقرأ بہا فی نفسک یا فارسی. صحیح مسلم میں حدیث ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اس حدیث کا یہ معنی ہے ہی نہیں کہ فاتحہ نہ پڑھنا. اگر فاتحہ نہ پڑھنا اس حدیث کا معنی ہوتا تو حضرت ابو ہریرہ وہ کیوں کہتے بھئی فاتحہ پڑھو؟ کیا خیال ہے؟ صحابی کے فہم پر ہم دونوں چپ کر جائیں تو یہ بہتر ہے. اچھا یہ دیکھیں سبحان اللہ, آپ نے یہ جو فرمایا ہے کہ یہ سری نمازوں کے بارے میں ہے. حدیث میں لفظ ہے انا نکون وراء الامام. اب سری نمازوں میں تو بندہ امام کے پیچھے نہیں ہوتا, 5 نمازوں میں امام کے پیچھے ہوتا ہے نا, کہ سری جو ہے وہ باجماعت اور جاری جو ہے انفرادی پڑھتے ہیں. حدیث کے لفظ جو ہیں وہ ہر چیز ہی ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. انا نکون وراء الامام. تو انہوں نے کیا کہا اقرأ بہا فی نفسک. اچھا جو معنی کرتے ہیں نا فی نفسک کس سے مراد سری. اب دیکھیں نا کسی مطلق کو آپ نے مقید کرنا ہے, عام کو خاص کرنا ہے تو دلیل کے ساتھ ہی کرنا ہے نا. حدیث کی جو تخصیص ہے وہ کسی قول سے تو نہیں نہ ہو سکتی. حدیث کی تخصیص کس سے ہوتی ہے؟ نص کی تخصیص نص سے ہوتی ہے. تو نص کی تخصیص کے لیے نص چاہیے. جب حنفی دیکھتے ہیں نا کہ نص کی تخصیص کے لیے اس کو سری نمازوں سے خاص کرنے کے لیے کوئی آیت اور حدیث نہیں ہے تو پھر وہ کہتے ہیں اقرأ بہا فی نفسک. اس کا معنی ہے معنی پہ غور کرو. اس کا معنی کیا ہے؟ معنی پہ غور کرو. تو آج تک ہمارے جو حنفی بھائی سورۃ فاتحہ نہ پڑھنے کے بڑے شد و مت سے قائل ہیں وہ بھی کسی نص کے ساتھ اس حدیث کا تعلق سری نمازوں سے نہیں جوڑ سکے.
دیکھیں نبی علیہ السلام نے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کی کوئی جگہ متعین نہیں کی. بعض آئمہ ہیں جو سکتے کرتے ہیں تو سکتوں میں پڑھ لیں, بعض آئمہ سکتے نہیں کرتے تو ساتھ ساتھ پڑھ لیں, بعض آئمہ لمبا سکتہ کرتے ہیں تو پہلے پڑھ لیں. اب آپ دیکھیں نا, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, امام کدھر ہے ہم کدھر ہیں, سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم وہ کدھر ہے ہم کدھر ہیں, عدد میں بھی فرق ہے, الفاظ اور آگے پیچھے بھی. تو نبی علیہ السلام نے اس کی کوئی جگہ جو ہے وہ خاص نہیں کی, یہ صحابی کا فہم ہے. اگر آپ کو سختوں کا امام ملتا ہے تو سختوں میں پڑھیں آپ, غنیمت ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سختوں کے بغیر مفہوم مخالف اس کا مراد نہیں لیا جا سکتا. سبحان اللہ. اگر آپ نے بولنا ہے تھوڑی آواز آہستہ رکھ لیں. سوال کرنا ہے. سوال کرنا ہے. سر میری موبائل کی شاپ ہے یہ میں ایکچولی کرنا چاہ رہا ہوں کہ عید آ کر موبائل پیمنٹ دے دی ہے پوری ڈسکاؤنٹ کر کے میں 200 روپے کا سوری 2000 روپے کا ڈسکاؤنٹ کر کے وہ 2500 روپے ہو گیا. اگر کسٹمر میرے کو نیٹ پیمنٹ دینا ہے نا آدھا تو دینا 28200 روپے لگا لو 500 روپے لگا لو نہ بچایا ہے. اگر ان کو پہلا میرے کو زیادہ ضرورت نہیں ہے, پیسے نہیں ہے کہ میں 3 ماہ بعد ہو جاؤں گا کہ میں ان کو 30,000 روپے اور اس سے بعد جو کمپنی انوائس ہے جائز ہے, جائز ہے. کمپنی کا ریٹ لیں نا فاتح نہیں نہ لیں, ٹھیک ہے, جائز, بالکل جائز. آن لائن کرنسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, نہ کسی حکومت نے ماننا ہے. آج جو بٹ کوائن ہے, کرپٹو کرنسی ہے, یہ سب فراڈ, سود اور جوا کی صورتیں ہیں. جی ہاں ہو جاتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی بیماریاں آئیں گی جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے سنی بھی نہیں ہوگی. ہن جس بندے نو دل دے وچ سٹنڈ پاندے نے وہ زمین ڈاکٹراں دا سجدہ نہیں کرنا, گوڈے سٹیل دے پاندے نے. سبحان اللہ. مجلس دے آداب. سبحانک اللہم ربنا. چلو کوئی بات تسی یار باہر چلے جاؤ. سبحان اللہ. اللہ دے بندے مجلس ویکھو تسی کنے سارے کمرے نے, انہوں کو کمرہ لگ دیو جی. ویکھو قرات تسی بولی جاؤ گے تو میں کیویں اگلے نو گل سمجھاواں گا. انہاں سوال بڑا اہم کیتا ہے. کرسیوں پہ نماز جو لوگ پڑھتے ہیں, بعض لوگوں کو غصہ آتا ہے, اور غصہ کس وجہ سے آتا ہے؟ صف ٹوٹتی ہے. اور بعض لوگ جو ہیں وہ بڑے ٹیک لگا کے ایسے نمازیں پڑھتے ہیں کہ جیسے عبادت نہیں ہو رہی, جیسے اللہ تعالیٰ انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے نا قیام میں, رکوع میں, وہ کیفیت ادھر نظر نہیں آتی. اس لیے لوگ خلاف ہیں کرسیوں پر نماز پڑھنے کے. دیکھیے موجودہ دور میں کئی بیماریاں ایسی ہیں, کچھ لوگ ہیں جن کو کولے کی جو ہڈی ہے سٹیل کی انہوں نے ڈالی ہے, گھٹنے سٹیل کے, ٹخنے سٹیل کے. اس طرح دل کا بائی پاس کرتے ہیں, جگر ٹرانسپورٹ کرتے ہیں, دماغ کے اندر وہ آپریشن کرتے ہیں, اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے زمین پر نہیں بیٹھنا, جھکنا نہیں, سجدہ نہیں کرنا, رکوع نہیں کرنا. یہ ان پر ڈاکٹر جو ہیں وہ تا حیات پابندی لگا دیتے ہیں. ایسے جو بیمار لوگ ہیں وہ اگر اپنے گھر میں بھی نماز پڑھ لیں تو ان کی نماز جائز اور درست ہے, کیونکہ وہ بیماری اور اضطراری کیفیت میں ہیں. لیکن اگر وہ مسجد میں آتے ہیں, مسجد کی محبت میں, جماعت کی محبت میں, پھر امام کا جو قرآن پڑھنے کا عمل ہے, یعنی یہ ہر چیز انسان کو سکون دیتی ہے. مسجد کے اندر آنا بھی سکون کا باعث ہے, جماعت میں شامل ہونا, پھر حافظ صاحب کا قرآن سننا. بعض بڑی بڑی پیاری قراتیں کرنے والے قراء ہیں, اب وہ بیچارے آ گئے, سجدہ نہیں کر سکتے, زمین پہ بیٹھ نہیں سکتے, تو ان کے لیے پھر علماء نے کرسی پر نماز پڑھنے کا فتویٰ دیا ہے چند شرائط کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں غفلت اور لاپرواہی نہ ہو کہ بندہ انج پہ ہے, بلکہ عاجزی اور تضرع الہا, ایسے انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے بات سمجھ آئی ہے, ایسے
اینج نہیں، ایسے اللہ کے سامنے ایسے، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے رکوع کرے، اچھے طریقے سے سجدہ کرے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اور پھر دوسری جو بات ہے، جتنے نمازی موجود ہیں تکبیر اولیٰ کے وقت ان کے باہر بعد میں کرسی رکھ لیں، یہ پیچھے نہیں۔ امام کے پیچھے کئی لوگوں نے رکھی ہوتی ہے، اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا وہ امامت کروا سکتا ہے؟ نہیں کروا سکتا۔ تو کم از کم یہ جو 3 بندے ہیں کہ پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے امامت کروانے والے، تو تکبیر اولیٰ کے وقت جو جگہ ہے نا جو نمازیوں کے بعد، وہاں پر کرسی رکھ لے، اور پھر جو بعد میں آنے والے ہیں اسی طرح کوشش کرے کہ جو قدم ہے یہ صف کے اوپر ہو۔ جیسے یہ دیکھیں نا، کئی میرے پاؤں کی طرف ذرا دیکھیں، آپ کو سمجھ آئے گی، کئی کرسیاں اس طرح ہوتی ہیں، پاؤں اوپر رکھ لیتے ہیں، ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹیک نہیں ہونی چاہیے، ایسے پاؤں نہیں اٹھانے چاہیے، ٹیک اتار کر پاؤں زمین پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے میں پیش ہو رہا ہوں، اس طرح نماز پڑھنی چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کئی مساجد کے اندر وہ بڑی غفلت کے ساتھ نمازی جو ہیں وہ کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اس میں افراط و تفریط ہے۔ یاسین کے اندر جو مبین والا دم ہے نا، یہ صوفیوں کی ایجاد ہے۔ یہ میں کہتا ہوں کہ ترجمہ اور تفسیر کا جو فرق ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے فرقہ واریت کا فرق ہے۔ بعض ترجمے ایسے ہیں جو اتفاقی بھی ہیں، جیسے سرکاری جو ترجمہ ہے فتح محمد جلندری رحمت اللہ علیہ، ان کا ترجمہ ہے بہت ادبی اور بہت پیارا ہے، یہ فتح محمد جلندری۔ ایسے ہی حافظ نظر احمد جو ہیں ان کا ترجمہ، اسی طرح مولانا محمد جونا گڑھی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ، مولانا ثناء اللہ امر سری رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ، اور ابھی ماضی قریب میں حافظ عبدالسلام بھٹوی حافظہ اللہ جو جماعت الدعوہ کے شیخ الحدیث و تفسیر ہیں، ان کا ترجمہ بھی انتہائی عمدہ، اچھا اور بہترین، ضرور پڑھنے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دارالسلام انہوں نے بھی حافظ صلاح الدین یوسف اور مولانا عبدالجبار شاکر کی محنت سے جو ترجمہ ہے وہ شائع کیا ہے، وہ بھی اچھا اور عمدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو مبین والا دم ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ لوگوں کی اختراع ہے، یہ کوئی قرآن اور حدیث اور سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے۔ جی 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 جو بازاری بال ہے ان کے اندر مفاسد خرابیاں زیادہ ہیں، بیماریاں زیادہ ہیں، بلڈ گروپ اور اسی طرح ڈی این اے الگ ہوتا ہے، اس سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو سد ذرائع کے پیش نظر اس کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کوئی ایسا ڈاکٹر ہے جو تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرتا ہے اور پھر وہ لگاتا ہے تو پھر فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ ویسے یہ بازاری کسی کے بال 150 میں لگانا پھر اس کے بعد بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کے یہ ایسے ٹرانسپلانٹ جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں، سر میں ریشے پیدا ہو گئے جب انہوں نے کسی کے بال جو ہیں وہ لگانے شروع کیے۔ اسی طرح جو بال ہیں وہ بیچنے بھی نہیں چاہیے۔ یہ جادوگر جو ہیں بالوں کے ذریعہ جادو کرتے ہیں، لالچ دے کر نہ گلیوں بازاروں میں آوازیں لگاتے ہیں، بال بیچ لو 5000 روپے کلو، 10,000 روپے کلو۔ ان کو تلف کر دینا چاہیے، گٹر میں بہا دیں یا نہر میں دریا میں گرا دیں۔ جادوگر جو ہیں وہ بالوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بدعت کا کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ اگر بدعت کا کھانا کھائیں گے اس سے بدعت پروموٹ ہوگی۔ بدعت کو روکنا جس طرح زبان سے قولی طور پر ضروری ہے اس طرح عملی طور پر بھی ضروری ہے۔ اس کو ضائع نہ کریں، اسی عقیدہ کے جو حامل لوگ ہیں ان کو دے دیں یا جانوروں کو کھلا دیں۔ مجھ بھی میٹھے چول کھا لیں گی۔ ہاں جی جی
قربانی جو ہے وہ چوتھے دن بھی جائز اور درست ہے. یہی ہمارے اکابر اہل حدیث کا فتویٰ ہے. فتویٰ علماء اہل حدیث میں یہی لکھا ہوا ہے اور یہ حق اور سچ ہے. جی یہ بات یاد رکھے، کسی بھی انسان کے فوت ہونے کے بعد غسل سے پہلے یا غسل کے بعد آیت کریمہ یا کلمہ یا دعائیہ کلمات پڑھنا یہ جائز اور درست نہیں ہے. بعض علماء نے اس کو نوحہ قرار دیا ہے. نوحہ یہ جائز اور درست نہیں ہے. جی ہمارے ہاں حنفی نماز جنازہ کے اندر جو درود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت، یہ سارا درود ہی بناوٹی اور جعلی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے. نماز جنازہ کے اندر نماز والا درود ہی پڑھنا چاہیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں قبول عدم قبول اللہ کو پتہ ہے. میں آپ کو فتویٰ نہیں دوں گا کہ آپ ان کی مسجدوں سے نکل جائیں اور ان کے جنازوں سے نکل جائیں. دعوت کا کام رک جائے گا. یہ تو انگریزوں نے فرقے رجسٹرڈ کر کے ہمیں ان کی مساجد سے باہر نکالا ہے. نہیں تو پہلے ہمارے علماء ان کی مساجد میں ہی سنتوں پہ عمل کرتے تھے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں نا، ایک بندہ ان کی مسجد میں جا کے سنت کے مطابق نماز پڑھے، سارے نمازیوں کو پتہ لگ جانا ہے. لگنا ہے کہ نہیں لگنا؟ تے پاویں لکھاں دے جلسے رکھ لو، وہ نہ چکے سے بھی نہیں ہونا. یعنی یہ جو چیز ہے نا، حکمت کی بنیاد پہ اس کو اختیار کیا جائے گا کہ جب آپ کا نماز پڑھنے کا عمل آپ کو فائدہ دے، دعوت اس سے پھیلے تو آپ پڑھیں. اور اگر آپ دیکھیں نا، اگر ہم ان کی خوشی غمی میں شامل نہیں ہوں گے، انہاں کہنا ایڈے تسی جنتی وابی، ساڈی ماں مر گئی تے تسی آئے نہیں، لگے پھرو کالے باغاں نو تسی دعوت دیں. سبحان اللہ، یہ تو ہم نے کہنا ہے. ہم نے یہ بالکل کہنا ہے کہ بھائی یہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے. مجھے ایک آدمی وہ کہنے لگا، حافظ صاحب میں جب جنازہ پڑھتا ہوں نا تو میں کیا کرتا ہوں، پائی سپیڈ ہولی رکھی ہے، سا پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے، اسا نبی پاک علیہ درود پڑھنا ہے. سبحان اللہ، پورے جنازے پہ آئے ہوئے لوگوں کو سنت کی تبلیغ ہو گئی. آپ بھی اونچی آواز سے بولے، کوئی بندہ آپ کو کچھ کہہ جائے مجھے پکڑ لینا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بندے کی حفاظت کرتا ہے. آواز دیں پیچھے سے، بھائی ہم نے سنت کے مطابق فاتحہ شریف پڑھنی، ہم نے سنت کے مطابق نبی پاک والا درود بھی پڑھنا ہے. مولوی صاحب سپیڈ ہولی رکھے آتے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. سبحان اللہ. عقل مندوں کے لیے تواڈا مطلب ہے بھئی وابی ہون سوٹا لے کے میرے مگر چڑھ جانا. آپ سمجھیں بات، ایک بات سمجھ لیں. اسی ایک بندے نے منو جلسے تے سدیا تے آکھیا آفت جی چھوڑے لا دیا دے، چھڑیا جے کوئی شے نہ، تے قرآن دیس چو باہر نہیں جانا. میں کہا بالکل قرآن دیس چو میں باہر نہیں جانا. تقریر میں کی تھی، آیتاں پڑھیاں دیستہ پڑھیاں تے منو آندہ کچھ چاس نہیں آیا. میں کیوں اے نہ تساں دیوبندیاں دا نہ لے ہے، نہ بریلویاں نو للکار پائی جے، نہ کچھ شیعہ دی چھدرول کی تھی رہے. میں کہا یار تو آپ ہی آکھیا سی قرآن دیس وچوں باہر نہیں جانا. اور نہ قرآن وچ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ شیعہ ہے نہیں. بھائی امامت کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے شرائط بتائی ہیں. کسے فرقے دا نام بریلویاں دا نام ہوندہ ہے بھئی اللہ رسول نے آکھیا ہوئے بریلویاں دے پیچھے نہ پڑے آجے، دیوبندیاں دے پیچھے نہ. شرائط امامت ہے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، با کردار ہونا چاہیے، اور سنت کا قرآن کا کیا ہونا چاہیے، ماہر. بس یہی چیزیں بیان کریں. جس میں یہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. مارچہ لگانا، بیٹا جی یہ بات یاد رکھو، الذہب بالذہب یدم بیدن، الفضہ بالفضہ یدم بیدن.
علماء نے کہا ہے کہ بعض اجناس ہیں جن میں جنس کے عوض جو ہے وہ فروخت نہیں ہو سکتی، جیسے کھجور ہے، جو ہے، سونا ہے، چاندی ہے۔ اور اس میں کچھ اجناس ہیں جو قرآن حدیث میں نہیں آئی، منسوس نہیں ہے۔ ان غیر منسوس چیزوں میں مارچہ لگانا جائز اور درست ہے۔ موٹر سائیکل ہے، ہمارا جو مارچہ ہے وہ کیا کس طرح ہے کہ موٹر سائیکل ہے بھئی یہ 20 کی ہے اور یہ 30 کی ہے اور 10,000 روپے ساتھ دے دو، یجوز جائز ہے۔ ہاں جی، قیاس کے ساتھ تو نہ کسی چیز کو ہم حرام کر سکتے۔ کچا جو پھل ہے، ایک بات یاد رکھیں، فصلیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک کھیت میں جیسے گندم چاول ہے، اور ایک فصل ہوتی ہے جو درختوں پر تیار ہوتی ہے، درختوں پر تیار ہوتی ہے۔ اب کچھ فصلیں ہیں جو اتر کر نہیں بکتی، اتر کر نہیں بکتی، وہ پھل تیار ہو جاتا ہے تو بکتی ہیں۔ بعض فصلیں ہیں جو کچی بکتی ہیں، پکی نہیں بکتی۔ یہ حالات کی بنیاد پر فتویٰ ہے، الگ الگ اصول ہیں۔ میرا پتر کنک چول کچے بیچنے جائز نہیں، تے امب پکیا کسے نہیں لینا۔ امب پکا وکدا ہے، کیلا پکا وکدا ہے، کچا وکدا ہے۔ او کچیاں فصلاں نہیں وکدیاں تے کچیاں فصلاں وکدیاں تے میں ایکو تھا جو شاریاں شیواں کیویں لگا دیاں؟ ہاں، حالات کے مطابق فتویٰ ہے۔ ہاں جی، مٹر ٹھیک ہے پتر، مٹر جس لئے وکن دے قابل ہو گئے نے، گنڈا وکن دے قابل ہو گیا ہے، تو پٹائی جڑی ہے وہ آندے نے بھائی جنہیں لئی آپ ہی پہ پٹائی دے وے، وہ تو جائز ہے بیچنا، جائز ہے۔ میت کو غسل دینے والے پر غسل مستحب ہے، فرض نہیں ہے، مستحب ہے، استحباب پر معمول ہے۔ کپڑے پلیت نہیں ہوندے، نمبردار بدلنے چاہیے کہ نمبردار جی سبحانک اللہم رب، جی پوچھ لو۔ جمہور علماء اہل حدیث، کیا میں نے کہا ہے؟ بس الاکل تکفیہ الاشارہ، جتنے بھی آپ